بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کا اپنا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اسحاق اور جسٹس سمن رفت صاحبہ، یہ 5 ججز نے جو ہیں وہ چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے سامنے 184(3) کے تحت درخواست دائر کی ہے جو ریپریزنٹیشن فائل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق نے وہ ریجیکٹ کر دی تھی اور بھارتی حوالہ جات دے کر کہا تھا کہ وہاں پر ہائی کورٹس کے اندر ججز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، معمول کی بات ہے۔ حوالہ کون سا دیا تھا؟ بھارت کا، اور اس کے بعد کہا تھا کہ آرٹیکل 200 جو ہے وہ صدر پاکستان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جج کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کہہ کر درخواست ریجیکٹ کر دی تھی۔ اب اس کو جناب انہوں نے اپیل میں لے کر گئے ہیں، اور اس میں ملک کے چوٹی کے مایہ ناز 2 وکیل منیر ملک سینئر ایڈوکیٹ اور اس کے بعد بیرسٹر صلاح الدین کو جو ہے وہ اپنے کیس جو ہے ان کے تھرو درخواست دائر کروائی ہے، اور یہ وہی 2 سینئر وکلا ہیں جو چیف جسٹس بابا سہولت کار قاضی فائز عیسیٰ جب اس وقت جسٹس تھے اور ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا عمران خان کے دور حکومت میں، تو انہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا، منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین نے، اور ان کو پھر اس جو ہے وہ کیس تھا، ریفرنس تھا، اس میں سے نکالا تھا، اور اس وقت انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ سے کسی قسم کی کوئی فیس بھی نہیں لی تھی۔ یعنی کہ یہ 2 وکلا وہ ہیں جو آئین اور حق کے ساتھ اصولوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے افتخار چودھری جب تھے مشرف دور کے اندر، تو اس وقت بھی ان میں سے جو ایک وکیل منیر ملک، اس وقت افتخار چودھری نے 5 سینئر وکلا ہائر کیے تھے اپنے کیس کے لیے، جس میں اعتزاز احسن تھے، علی احمد کرد تھے، حامد خان تھے، منیر ملک تھے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری۔ تو یہ وکلا تھے، انہوں نے کیس جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب کا لڑا تھا، اور افتخار چودھری صاحب پھر دوبارہ بحال ہوئے تھے۔ اب جو اپیل دائر کی ہے وہ ہے تقریباً 49 پیجز کی، اور اس کے اندر کچھ جو ہیں وہ استدعا کی گئی ہیں 10 سے 11، اور 10 سے 11 جو ہیں وہ سوالات سپریم کورٹ سے پوچھے گئے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے صرف آپ کو سمپلی بتا دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ قرار دے کہ صدر کو آرٹیکل 200 جو ہے اس کی شق 1 کے تحت ججز کے تبادلے کے لامحدود اختیارات حاصل نہیں ہیں جب تک کوئی مفاد عامہ کی بات اس میں نہ ہو۔ دوسرا انہوں نے استدعا کی ہے کہ صدر پاکستان جو آرٹیکل 200 کے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں، اس کو آرٹیکل 175(a) کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا چاہیے، تاکہ جوڈیشل کمیشن کا ہائی کورٹس میں ججز تعیناتی کا اختیار ہے اس کو بائی پاس نہ کیا جا سکے اور نہ پس پشت ڈالا جا سکے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ تبادلے کے نوٹیفیکیشن غیر آئینی اور غیر قانونی ہے کیونکہ ان میں کسی قسم کے مفاد عامہ کی بات نہیں کی گئی۔ چوتھا انہوں نے کہا کہ ججز کو کام سے روکا جائے، جو 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں، سندھ ہائی کورٹ سے، بلوچستان سے، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے، اور لاہور ہائی کورٹ سے جو چیف جسٹس جو ایکٹنگ چیف جسٹس بنے ہیں سرفراز ڈوگر، ان کو بھی کام سے روکا جائے کیونکہ وہ جج نہیں کہلائے جا سکتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تینوں، کیونکہ انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، اور جب تک نئے سرے سے حلف نہیں اٹھائیں گے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تینوں جج نہیں کہلوا سکتے، جیسا کہ آرٹیکل 194 کا تقاضا ہے کہ حلف لینا ضروری ہے نئے سرے سے جب بھی کسی ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، تو ان ججز نے حلف نہیں اٹھایا۔ پانچواں انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں اصول طے کر چکی ہے، جیسا کہ اسلم آوان اور فروخ عرفان کیسز میں جو 3 ججز کی سینیورٹی ہے، جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس آصف، ان کی سینیورٹی کا 3 حلف لینے کے بعد ان کی سینیورٹی کا تعین ہوگا، کیونکہ بغیر حلف کے جو ہے نا وہ لاہور سے، بلوچستان سے اور سندھ سے آئے ہیں، تو اس حساب سے ان کی ڈیٹ آف جوائننگ سے جو ہے نا سینیورٹی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو گئی ہے، اور یہ ججز جو ہیں وہ درخواست میں استدعا کر رہے ہیں کہ ان کی سینیورٹی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنے کے بعد جب نئے سرے سے حلف اٹھائیں گے تب ان کی سینیورٹی کاؤنٹ ہوگی، اور اس سے حکومت کو نقصان کیا ہوگا کہ پھر یہ جونیئر ترین ہو جائیں گے، اور حکومت کا مقصد جو تھا کہ سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ لا کے چیف جسٹس بنانا، تو وہ پھر مشکوک ہو جاتا ہے۔ لیکن خیر ابھی انہوں نے ایکٹنگ چیف جسٹس بنا دیا انہیں، لیکن یہ معاملہ متنازع ہے، تو یہ درخواست میں استدعا کی گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ عامر فاروق نے 5 ججز کی اپیل پر جو فیصلہ کیا تھا، جو ریپریزنٹیشن فائل کی تھی، اس کو بھی غیر آئینی، غیر قانونی اور طے شدہ اصول جو قانونی ہیں ان کی خلاف ورزی قرار دیا جائے۔ اس فیصلے کو عامر فاروق کے چیف جسٹس جو اس وقت تھے، اور اس فیصلے کو کل عدم قرار دیا جائے۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے 7ویں استدعا۔
وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن کو جو 4 ججز کی فہرست اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے گئی، جو سپریم کورٹ کے اندر ججز تعینات ہوئے ہیں نا، 6 مستقل اور 1 عارضی، اب ان میں 5 ججز جو ہیں ہر ہائی کورٹ سے گئے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے 4 ججز کے نام گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ 5 سال کا ٹینیور پورا کرنا ہوتا ہے، تو 3 ججز نے جانا تھا، لیکن جیسے ہی سرفراز ڈوگر کا ٹرانسفر ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ، تو یہ سینئر ترین ہو گئے بقول حکومت کے، اور انہوں نے ان کا نام بھی فہرست میں ڈال کر بھیج دیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس فہرست کو جو ہے وہ جو جن کے تھرو تعیناتی ہوئی ہے اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے، اور اس فہرست کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک جو ججز تعینات ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، ان کی تعیناتی کو بھی کالعدم قرار دیا جائے، یعنی کہ چیف جسٹس جو عامر فاروق سپریم کورٹ میں تعینات ہوئے ہیں، ترقی پا کر سپریم کورٹ کے جج بنے ہیں، ان کو غیر آئینی قرار دیا جائے، کیونکہ وہ سینیورٹی کے حساب سے اس میں سرفراز ڈوگر کو نام شامل کیا گیا، تو وہ غیر آئینی ہے۔ یہ استدعا کی گئی۔ اس کے بعد استدعا کی گئی کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو قائم مقام چیف جسٹس لگایا گیا۔ صدر پاکستان نے 12 فروری کو نوٹیفیکیشن جاری کیا، اس کو بھی غیر آئینی قرار دیا جائے، کیونکہ ان کو اسلام آباد کا جج تصور نہیں کیا جا سکتا، تو قائم مقام چیف جسٹس کیسے تصور کیا جائے گا؟ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب تک حلف نہیں اٹھائیں گے تو وہ جج نہیں ہے، تو جب جج نہیں ہے تو پھر قائم مقام چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن کیسے ہو گیا؟ اس کو بھی غیر آئینی قرار دیا جائے اور کالعدم قرار دیا جائے۔ اب اس کے بعد جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو بھی یہ حکم دیا جائے کہ ایک نئی سینیورٹی لسٹ جو ہے وہ جاری کی جائے، جو سپریم کورٹ کے اس درخواست کے فیصلے کے مطابق ہوگی، یعنی کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی۔ اور اس کے بعد انتظامیہ کمیٹی کی تشکیل جو ہے 3 فروری 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی روایات کے برعکس بنائی گئی۔ اس کے بعد پھر 3 فروری 2025 کو ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی بنائی گئی، ان کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے۔ یہ بھی چیف جسٹس عامر فاروق نے جو ہے وہ کمیٹیاں فوری طور پر جو ہیں وہ کمیٹیاں انتظامیہ عہدے جو ہیں وہ جونیئر ترین کو جو ہے ان کے سپرد کر دیے تھے، اور جو سینئر ترین ججز تھے ان کو سربراہی سے ہٹا دیا تھا۔ اب وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو اسلام آباد میں ہیں، اور ایک جج جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہے ہی نہیں، تو اس کو کیسے انتظامی امور کے جو ہیں وہ معاملات ان کو سونپ دیے گئے۔ اس کے بعد اب ان کو اپنے اس میں اس آرڈر کے اندر یہ بھی استدعا کی ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تو ایکٹنگ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس محمد آصف، اور اس کے بعد جسٹس خادم حسین سمرو، ان کو بھی کام سے روکا جائے جب تک سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اب اس میں فریق کس کو بنایا گیا؟ صدر پاکستان کو فریق بنایا گیا، اسٹیٹ آف پاکستان کو فریق بنایا گیا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو فریق بنایا گیا، چاروں ہائی کورٹس کے جو رجسٹرار ہیں، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، ان ہائی کورٹس کے رجسٹرار کو بھی جو ہے وہ فریق بنایا گیا۔ پھر سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو فریق بنایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ سرفراز ڈوگر، جسٹس سرفراز ڈوگر کو، جسٹس خادم حسین سمرو کو اور جسٹس محمد آصف کو بھی نوٹس جاری کیا گیا، فریق بنایا گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آئینی بینچ کے لیے بڑا امتحان ہے 184(3) کے تحت اب یہ درخواست کب سنتے ہیں کب نہیں سنتے، اور بڑے امپورٹنٹ سوال جو ہیں وہ بھی آئینی بینچ سے پوچھے گئے ہیں، وہی 10-11 سوال ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اس کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کو لایا گیا، وہ مفاد عامہ میں تھا یا پھر کوئی اور وجوہات تھیں کہ جن کا مفاد عامہ سے کوئی تعلق نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ججز کو جو ٹرانسفر کر کے لایا گیا ہے وہ سپریم کورٹ بتائے کہ مفاد عامہ اس میں تھا یا مفاد عامہ سے ہٹ کے کوئی اور پرپس تھے حکومت کچھ اور کھیل کھیلنا چاہ رہی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو ٹرانسفر کیا گیا اور پھر سینیورٹی لسٹ تبدیل کی گئی۔ دوسرا انہوں نے سوال کیا آئینی، کیا تبادلے کو نوٹیفیکیشن جو دیا گیا وہ سینیورٹی لسٹ جی 5 ججز کی ریپرزنٹیشن فائل پر چیف جسٹس عامر فاروق کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 200 کے خلاف تھا یا نہیں؟ سپریم کورٹ وضاحت کرے، بتائے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 200 مستقل تبادلوں کی اجازت صدر پاکستان کو نہیں دیتا، عارضی طور پر ججز جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں، مستقل نہیں، کیونکہ اس فیصلے کی وجہ سے ججز کی سینیورٹی براہ راست متاثر ہوئی ہے، کیونکہ آرٹیکل 200 عارضی ججز کے تبادلے کی اجازت دیتا ہے۔ سینیورٹی اس لیے کہ جو سینئر ترین تھے محسن اختر کیانی اور جو ہے جسٹس گل حسن اورنگزیب، پھر اس کے بعد طارق محمود جہانگیری، تو جیسے جسٹس سرفراز ڈوگر ہے تو ان کو سینئر ترین کر دیے بغیر حلف لیے۔ تو یہ پوچھا گیا کہ آپ سپریم کورٹ بتائے کہ یہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا۔ کیا تبادلے کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس کے انداز سے جاری کیا گیا ہے کہ جسے ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی کا 175(a) کے تحت جوڈیشل کمیشن کا جو اختیار ہے ہائی کورٹس کے اندر ججز کی تعیناتی کا، وہ صدر مملکت نے پورا کا پورا اختیار جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیے۔
کہ وہ خالی ویکنسیاں پر کرنی ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکے گا، تو سپریم کورٹ یہ جواب دے کہ صدر ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ چوتھا سوال کیا جی، کیا کوئی جج تبادلے کے بعد حلف کے بغیر اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے؟ حلف لینا آرٹیکل 194 کا تقاضا ہے اور پھر بغیر حلف اس کی سینیورٹی لسٹ میں تبدیلی کی جا سکتی ہے یا نہیں، سپریم کورٹ اس پر بھی وضاحت کرے۔ تو پھر اس کے بعد پانچواں سوال جو ہے وہ پوچھا گیا کہ سینیورٹی لسٹ چیف جسٹس عامر فاروق کی طرف سے جاری کی گئی اور پھر اس سینیورٹی لسٹ کے بعد قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا صدر پاکستان کی طرف سے۔ تو کیا سپریم کورٹ کے ماضی کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے، یہ بتایا جائے، کیونکہ جو بھی جج جس کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اس کے لیے سینیورٹی حلف لینے کے بعد شروع ہوتی ہے، تو یہ سپریم کورٹ اب اس کی وضاحت کرے۔ پھر چھٹا سوال کیا کہ ججز کے جو تبادلے کا نوٹیفیکیشن اور سینیورٹی لسٹ اور عامر فاروق کی ریپریزنٹیشن پر فیصلہ آئین کے آرٹیکل 2A کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ بتائیں ہے یا نہیں ہے۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی آزادی اور عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوئی اس کام سے، یہ بھی سپریم کورٹ بتائے، کیونکہ دوسری ہائی کورٹ سے لائے گئے ججز کو انتظامی کنٹرول کیسے دیا جا سکتا ہے، یہ بھی بتائے کہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو بڑے ٹیکنیکل سوال پوچھنی ہے، آئینی بینچ کے لیے بہت بڑا جو ہے نا وہ امتحان ہوگا، جیسے یہ سماعت شروع ہوگی، سماعت مقرر ہوتی ہے۔ تو پھر ساتواں سوال انہوں نے کیا کہ 5 ججز کی ریپریزنٹیشن پر فیصلہ اور سینیورٹی لسٹ اور پھر قائم مقام چیف جسٹس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن اس غلط فہمی پر مبنی نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک وفاقی جوڈیشل سروس ہے، کہ مطلب سپریم کورٹ الگ ہے، چاروں ہائی کورٹس الگ ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے اپنے اختیارات ہیں، ہر ہائی کورٹ جو ہے وہ خود مختار ہے، تو کیا صرف ایک ادارہ ہے وہ سارا کنٹرول کرے گا؟ مطلب کہ الگ الگ اختیارات ہیں، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، ان کے اپنے اختیارات ہیں، ان کے اپنے رولز ہیں، تو اس کے تحت انہوں نے کام کرنا ہے۔ تو اس سے ایسا تاثر گیا کہ جیسے صرف وفاقی ایک ادارہ ہے جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ پھر 8واں سوال انہوں نے کیا کہ سینیورٹی لسٹ ریپریزنٹیشن پر فیصلہ اور قائم مقام چیف جسٹس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن، جو پہلے سے سینئر ججز اس ہائی کورٹ میں تجربہ رکھتے ہیں ان کو چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے کنسیڈر کیا جانا چاہیے تھا یا نہیں کیا جانا چاہیے تھا، یہ بھی سپریم کورٹ جواب دے، کیونکہ محسن اختر کیانی صاحب نے بننا تھا چیف جسٹس۔ اس کے بعد 9واں سوال پوچھا گیا کہ سینیورٹی لسٹ ریپریزنٹیشن پر جو فیصلہ اور 3 ججز کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن مسلمہ اصولوں کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا انتظامی اصول ثوابدیدی اختیارات چاہیے ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس کے پاس ہیں یا انتظامی طور پر ہیں، ان کو بھی مناسب جواز کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان معاملات کو یک طرفہ طور پر بلا جواز استعمال نہیں ہو سکتا، اس کا بھی سپریم کورٹ جواب دے۔ 10واں سوال انہوں نے کیا ہے جی، کیا انتظامی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جو وہ لاہور ہائی کورٹ کے رولز 211 کے تحت دی گئی ہیں؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے، اس کے اندر سوال پوچھا گیا کہ جو ہم نے رولز اڈاپٹ کیے تھے وہ لاہور ہائی کورٹ کے 211 جو رولز تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو ان کے مطابق سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے ان رولز کو دیکھ کر، کیا جو انتظامیہ کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، جو معاملات ان کو سونپے گئے ہیں، جو ٹرانسفر شدہ ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ سے ہیں، سندھ ہائی کورٹ سے ہیں یا وہ، تو کیا ان رولز کے تحت کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں؟ یہ سپریم کورٹ جو ہے اپنے فیصلے کے اندر اس سوال کا بھی ہمیں جواب دیں۔ تو اب آئینی بینچ جو ہے وہ اس کے لیے بڑا امتحان ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئینی بینچ کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے 3 رکنی، وہ کیا فیصلہ کرتی ہے کہ آیا 7 رکنی بینچ سنے گا اس کو، یا 5 رکنی سنے گا، یا 3 رکنی بینچ سنے گا، آیا سنتا بھی ہے اس کیس کو یا نہیں سنتا، یا ویسا ہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ درخواست مقرر کر کے اور پھر لمبی تاریخ دے دی جائے، ویسے ہی جیسے جسٹس منہاس جو ہے راجہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے پاس پیکا ایکٹ کے حوالے سے صحافی تنظیمیں جو ہیں وہ کیس لے کر گئیں، کیس مقرر ہوا اور جسٹس صاحب نے کیا کیا کہ 2 مہینے کے بعد کی تاریخ دے دی اور نوٹس جاری کرتے ہوئے اٹارنی جنرل سے جواب طلب کر لیا۔ تو کیا اب ججز جو ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ انصاف مہیا کرنے والے جو ہے نا وہ اپنے انصاف کے حصول کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف غلطی ان سے کیا ہوئی کہ ان ججز نے خط لکھا کہ ایجنسیاں انوالو ہو رہی ہیں، انٹرفیرنس ہو رہی ہے، تو وہ بابا سہولت کار قاضی فائزی صاحب اس نے ساتھ نہیں دیا، اور اس کے بعد جو چیف جسٹس یا آفریدی ہیں وہ بھی ان ساتھی ججز کو جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے، اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ ججز اپنے انصاف کے لیے جو ہیں وہ سپریم کورٹ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اگر ان کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر عام آدمی، میں، آپ اور بیچارہ جو ریڑھی والا عام شہری جو ہے اس کو انصاف
کی امید پھر کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہ انصاف کس سے پھر لے؟ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔